ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیویبل پرسن کون ہوتا ہے. ہر کسی کی زندگی میں ہر انسان الگ الگ ویلیو رکھتے ہیں. دیکھیے میری نظر میں میرا دوست میرے لیے زیادہ اہم ہو سکتا ہے, چاہے وہ میری فیملی امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے, چاہے میرے رشتہ دار بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں, میرے استاد بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ اہمیت رکھتے ہوں گے جن کو آپ زیادہ ویلیو دیتے ہوں گے یا دینا چاہتے ہوں گے یا دیتے بھی ہوں گے یقیناً. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ جس بندے کو ویلیو اتنی دے رہے ہیں وہ واقعی میں وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے آپ کی اتنی ویلیو. اس چیز کو سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیں پرسکون میں, تنہائی میں, کہ آپ جس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں وہ آپ کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے میں آگے مزید بتاتا رہوں گا, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جنرلی ایک بات بتاتا ہوں. ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اپنا ایک خیال ہوتا ہے, اپنا ایک پرسیپشن ہوتا ہے, پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو میں اپنے ایکسپیرینس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں, میرے دوستوں کے ایکسپیرینس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت مختلف بھی ہو سکتا ہے, شاید وہ میری بات سے ایگری نہ کریں, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ اپنے اندر ایکسیپٹنس لائیں. کسی اور کی بات کو اگر اس کے نظریے کے مطابق دیکھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ پھر بات تو وہی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی عشق کے, جہاں اور بھی آپ جس طرح کرٹیسائز کرتے رہیں گے اس طرح کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو بالکل کمنٹ میں اپنا رائے کا اظہار کریں. کوئی چیز اگر کمی بیشی یا چینجنگ کی ضرورت ہو یا مجھے کچھ بتانا ہو تو بلا شبہ آپ کمنٹ میں اپنے کمنٹ میں مجھے بہت ساری چیزوں سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیزیں پرسنلی مجھے میسج پہ گائیڈ کرنا ہے تو آپ اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جنرل سی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے آپ کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو نہیں, لیکن 100 میں سے ایک لوگ کچھ یہ بھی بات کہہ جاتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ نہیں دیا, یا میری والدہ میرے ساتھ نہیں رہی, یا کسی کے اگر والد یا والدہ بچپن میں بچھڑ جاتے ہیں, ان سے نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی. اس بات پہ تو آنکھ بند کر کے یقین کرنے گئے کہ آپ کے والدین, سگے والدین کبھی بھی آپ کے لیے برا نہیں سوچیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ نا ویلیویبل پرسن جو ہے یہ ایج فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے آپ کی عمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس عمر میں کس بندے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی ویلیوز بھی, یعنی بندہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اگر میں چھوٹا بچہ ہوں گا, میں اپنے اسکول میں لائک فار ایگزامپل اف آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف کلاس 6, 7, 8, میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہوگا؟ میرے دوست ہوں گے کلاس کے, ٹھیک ہے. وہ اسکول کے دوست اسکول کے حد تک رہتے ہیں. کالج میں جب جاتے ہیں ہم لوگ تو اسکول کے سارے دوست ہمارے ساتھ اسی طرح نہیں ہوتے جس طرح ہم ہوتے ہیں. کالج میں جاتے ہیں وہاں پر ایک نئے دوست بنتے ہیں. یونیورسٹی لائف میں چلے جائیں وہاں پر ہمارے پاس الگ دوست ہوتے ہیں. جاب کے لیے چلے جائیں اس بندے کی ویلیو ایک الگ ہوتی ہے. سم ٹائم ہمیں ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے بھی لوگوں کا رسپانس مل جاتا ہے. فار ایگزامپل میں جاب پہ چلے جاؤں, وہاں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں, وہاں مجھے پرابلم ہو جائے, کوئی ٹینشن ہو جائے, تو وہاں کا بندہ مجھے سپورٹ کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں اس کی ویلیو ختم کر دوں گا, اس کی ویلیو بڑھ جاتے ہیں, بٹ ناٹ فار لائف ٹائم, ناٹ فار ایور. یہ میری خوش اخلاقی کہ میں اس کے احسان کو زندگی پر یاد رکھوں, مجھے موقع ملے میں اس کے لیے کچھ کروں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ میرے لیے ہر چیز میں ہر کام میں پہلے ہو جائے گا, نہیں. کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی ویلیو الگ رکھتا ہے. کچھ وقت میرے دوست بھی میرے بہت کام آتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے دوست بھی ان انٹینشنلی میرے کام نہیں آتے, کیونکہ ان کی اپنی ایک ذاتی مصروفیت ہوتی ہے, کچھ ان کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح ساتھ ساتھ اگر بات کریں, اگر میں فار ایگزامپل کسی اپنے استاد کی بات کروں تو میرے استاد, میں اپنے ذاتی استاد کی بات کروں تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. سپورٹ چاہے وہ فائنینشلی ہو, فزیکلی ہو, اسپرچولی ہو, ہر طرح نے انہوں نے سپورٹ کیا. تو میں اس ایج میں جس میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے, میں سب سے پہلے خراج تحسین اپنے سارے استادوں کو پیش کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اپنے استاد کو پیش کرنا چاہوں گا جن کا نام سر ندیم احمد فاطمی ہے. وہ میرا بہت اچھے مینٹر بھی ہے. ان کے لیے میں بہت سارے ورڈز ڈھونڈ چکا ہوں لیکن مجھے نہیں ملے, اس لیے میں سمپل سا ورڈ ان کے ساتھ یوز کرتا ہوں, سر. سر میری نظر میں یہ سمجھ لیجیے جتنی ساری میں ویلیو ان کے لیے رکھتا ہوں اپنے دل و دماغ میں یا اپنے خیال میں, یہ ان کے لیے سر ایک ورڈ کافی ہے, ورنہ ڈکشنری میں تو اور بھی ورڈ مجھے نہیں مل رہا. پھر اللہ کا بےحد شکر گزار ہوں استاد کے بعد جو انہوں نے نعمتوں سے نوازا ہے, وہ میرے دوست کی صورت میں. دوستوں سے مل کے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اپنوں کے علاوہ غیر جو فائدہ مند ہوتے ہیں, جو آپ کے کام آتے ہیں, وہ آپ کے دوستوں کی صورت میں ہوتے ہیں. رشتہ دار ہے کہ الگ ویلیو رکھتے ہیں, لیکن میں اپنا پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ دوست میرے بہت کام آتے ہیں, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوست کے کسی نہ کسی کام میں ہوں تاکہ ہم دونوں کی دوستی, یعنی ہم ساروں کی دوستی برقرار رہے. کلاس 9 کا ایک چیپٹر ہے دا سیکرٹ آف سکسیس. اس میں 3 کویشچنس گیون ہیں آپ کو. پہلا کویشچن یہ ہے کہ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ورک. دا سیکنڈ کویشچن از دیٹ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. اینڈ تھرڈ کویشچن از دیٹ ہو از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ٹو ورک ود. اگر آپ اس چیپٹر کو پڑھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس بندے کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بندہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ پریزنٹ میں موجود ہے,
جو آپ کے ساتھ ہے وہی آپ کے ساتھ ویلیوبل ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اب چاہے وہ استاد کی صورت میں ہو، دوست کی صورت میں ہو، یا پھر آپ کے گھر والوں کی صورت میں ہو، یا آپ کے رشتہ داروں کی صورت میں، ایکس وائی زیڈ کسی بھی صورت میں ہو، یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مختصر کر کے ان کا سمجھ لیں آپ، ایک چھوٹا سا نچوڑ یہ نکالیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے آپ کی لائف میں وہ صرف ایک ہی بندہ، اور وہ صرف آپ ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ کسی کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جب تک آپ اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچیں گے آپ کسی اور کے مستقبل کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے آپ دوسروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ اپنی سوچ ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ دوسروں کی سوچ کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ آپ کو سب سے پہلے خود چینج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب تک دیکھیں چینجز اسٹارٹ ود دا سیلف، آپ کے اپنے آپ سے چینجنگ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جب تک آپ خود کچھ اچھا نہیں کریں تب تک آپ دوسروں کو اچھا کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو آپ یقین جانیں آپ کی زبان میں، آپ کی باتوں میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی جو آپ بیسکلی پیغام پہنچانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اگر کسی کو کسی کام کی ترغیب دیتے یا کوئی کام کرنے سے منع کرتے تو اس کو پہلے خود ہی سر انجام دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے تو آپ اس کو منع کریں کہ وہ اتنا میٹھا نہ کھائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود میٹھے کے شوقین تھے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی منع نہیں کیا، پہلے انہوں نے خود میٹھا کھانا ختم کیا، چھوڑا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، پہلے وہ خود اس چیز سے دور ہٹے، اس کے بعد انہوں نے جا کے پھر اس بچے سے کہا، یعنی منع کیا کہ میٹھا نہ کھائے یا میٹھا کھانا کم کر دیں۔ جو کمی بیشی ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو رہے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کو چینج کرنا ہے تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ کسی کو بھی اتنی زیادہ ویلیو اگر دے رہے ہیں آپ تو سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو سوچنے کا مقام یہ ہے سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو خود غرض بننے کے لیے کہہ رہا ہوں، مغرور بننے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ اپنے بارے میں اچھے سوچتے ہیں تو اس میں مغرور ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا خیال رکھیں، اس کے بعد پھر لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔